کبریائی اور عظمت کی دلیل بنتی ہے، اس لیے آیات جمع لایا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے جی؟ آیات جمع لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیونکہ عالم علوی جو ہے مغیب عن الابصار، آنکھوں سے تو دور ہے، تو متأمل اس میں زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، بخلاف عالم سفلی کہ وہ تو مشاہدہ ہے، ادنا تأمل ہی کافی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تفنن ہے، ما بعدہ تفنن فی التعبیر دفعا للشکل اشارۃ الی من اتصف بواحد منها، جو ان کے ساتھ ایک صفت کے ساتھ موصوف ہے، گویا تمام ان صفات کے ساتھ متصف ہے۔ اس میں بڑی نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ مسخر لکم، اللہ نے مسخر کر دیا وہ جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، من الحیوان والنبات وغیرہ ذالک، مختلف انواع، اس کے رنگ بھی مختلف ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی سبز ہے، کوئی زرد ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، اس میں بڑی نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا، دریاؤں کو مسخر کر دیا، لِرُكُوبِهِ، اور غوطہ لگانے کے لیے، تَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، وہ مچھلی کا گوشت، لحمن طریّا، اگرچہ گوشت ہے لیکن عرف کے اندر چونکہ اس کو علیحدہ کہا جاتا ہے، اس لیے اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو مچھلی کا گوشت کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ قسم کا مدار عرف کے اوپر ہوتا ہے حنفیہ کے نزدیک۔ تو لحمن طریّا وتستخرجوا منه حلیۃ تلبسونها، اور اس سے تم نکالتے ہو زیورات، موتی اور مونگے نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، یہ بھی نکالے جاتے ہیں سمندر کے ساتھ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، تیسرا فائدہ بیان فرمایا ہے، تم دیکھتے ہو کشتیوں کو چیرنے پھاڑنے والی ہوتی ہے، پانیوں کو اس کے اندر چلتی ہیں، مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً، آگے جانے والی اور پیچھے ہٹنے والی، بِرِيحٍ وَاحِدَةٍ، ایک ہی ہوا کے ساتھ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ کی قدرت کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے۔ اللہ تبید بکم، ان کے آگے لا نکالا ہے، اشارہ کیا ہے کہ یہاں لا محذوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ حرکت نہ کرے، پہلے زمین ہلتی رہتی تھی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، انہوں نے پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، ہلنا بند ہو گیا۔ باقی یہ حرکت کرتی ہے یا نہیں؟ بہر القدیم فلاسفہ تو یہی کرتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، زمین حرکت بھی کرے، مستدیرہ بھی ہے، اور یہ چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان آرام سے اس میں رہتے ہیں۔ یہ ایسی حرکت نہیں ہے جو اضطراب پیدا کرے، اور زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے اللہ تمیدہ بکم، تاکہ تمہارے ساتھ حرکت نہ کرے، اور اس کے اندر نہریں بنا دی ہے، دریائے نیل اور اس طرح کے بڑے بڑے سو بولن راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو اپنے مقاصد، وعلامات، اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں بنا دی جن کے ساتھ استدلال کرتے ہو راستوں پر، بڑے بڑے پہاڑ جن کے اندر وبالنجم ہم یہتدون، راتوں کو ستاروں کے ساتھ ہدایت حاصل کرتے ہیں، رہنمائی للطرق والقبلۃ باللیل، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات اللہ کی جو پیدا کرنے والی ہے مثل اس کے ہو سکتی ہے جو پیدا نہیں کر سکتی، وہو الاصنام، کیوں ان کو شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ عبادت میں، افلا تذکرون، شرک کی تردید ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل پیش کرنے فرمایا یہ ساری باتیں اللہ ہی پیدا کرتا ہے، جو خالق ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو خالق نہیں ہے مخلوق ہیں وہ۔ افلا تذکرون وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگ جاؤ ساری زندگی صرف کرو گے، گن نہیں سکتے، چہ جائے کہ تم ان کا شکر ادا کرو۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ تمہارے اوپر نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اب نعمتیں عطا فرمائی، باوجود تمہاری کوتاہی اور نافرمانی کے اللہ نعمتیں دیتا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو، اللہ کے علم محیط کو بیان کیا۔ والذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکار رہے ہو، تا کے ساتھ بھی پڑھا گیا، یا کے ساتھ، یعبدون یدعون، جن کو وہ پکار رہے ہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا بت ہیں، لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ پیدا کیے ہوئے ہیں،
وہ تو تم نے پتھروں سے بنائے ہیں تراش تراش کے. امواتن وہ مردہ ہیں, ان کے اندر کوئی روح بھی نہیں ہے. خبر ثانی بیان کی غیر و احیاء, یہ زندہ نہیں ہے, تاکید ہے, اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں وہ ایان یبعثون, کس وقت مخلوق کو اٹھایا جائے گا. ان کا علم بھی نہیں ہے, ان کو قدرت بھی نہیں ہے, مخلوق ہے, کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ فکیف یعبدون, کیسے ان کی عبادت کر رہے ہو؟ نہیں معبود ہو سکتا مگر وہی جو خالق و حی بھی ہو, جاننے والا غیب کو. تمہارا معبود تو ایک ہی ہے, الہکم الہ واحد, جو مستحق عبادت کا ہے ایک ہی معبود ہے. لا نظیر لہ فی ذاتہ ولا صفاتہ, اس کی کوئی مثل ذات میں بھی نہیں ہے, صفات میں بھی نہیں ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ, جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. قلوبہم منکرۃ, ان کے دل تو انکار کرنے والے وحدانیت کی. وہم مستکبرون, وہ تکبر کرنے والے ایمان لانے سے. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, یقیناً اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو پوشیدہ کر رہے ہیں, جو ظاہر کر رہے ہیں, اللہ ان کو بدلہ دے گا. انہ لا یحب المستکبرین, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے, محبت نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ سزا دیں گے. ایک کافر تھا نضر ابن حارث, اور اس طرح کے العبرۃ بعموم اللفظ کے تحت بہت سے کافروں سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے اندر ایک نبی آیا ہے, یار وہ کیسا نبی ہے, تو آپ کی بات کو وہ اہمیت نہ دینے کی وجہ سے کہتے تھے یار کوئی باتیں نہیں ہیں, ایسے بس وہ قصے کہانیاں کی باتیں بیان کرتا ہے, تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت نہ ہو. اور ان میں نضر ابن حارث بھی تھا, بڑا کافر تھا, کہتا تھا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کر سکتے ہیں, یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں. الہکم الہ واحد, تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے. لا نظیر لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ, جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. قلوبہم منکرۃ, ان کے دل انکار کرنے والے وحدانیت کی, اور وہ تکبر کرنے والے. لا جرم, یقیناً اللہ جانتا ہے. ما یسرون وما یعلنون, جو پوشیدہ کر رہے ہیں, جو ظاہر کر رہے ہیں, ان کو بدلہ دے گا. انہ لا یحب المستکبرین, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے, ان کو سزا دیں گے. نضر ابن حارث کے بارے میں اذا قیل لہم